ورنہ ہندو شبد دنیا کی کسی گرنتھوں میں نہیں ہے۔ اگر میرے ہندو بھائی دیکھنا چاہے تو میں اس بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، لاسٹ میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن تمام کی دعوت ایک ہی رہی ہے، ایکم برہم آدتیہ نے ناستے کنچن ناستے کی دعوت ہمیشہ سب نے دی ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنے بھی پیغمبر آتے گئے وہ تمام کے تمام برہما سوتر کی دعوت دیتے رہے، ایک ایشورواد کی دعوت دیتے رہے، ایک وحدہ لا شریک کا پرچار کرتے رہے، تمام دنیا والے کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرواتے رہے۔ آپ علیہ السلام جو لاسٹ پروفٹ بن کر کے اس دھرتی پر آئے ان دا ارتھ، وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکم برہم آدتیہ نے ناستے کی دعوت دی، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آنے سے قبل ہی دنیا کے اندر جتنے بھی آنے والے پیغمبر حضرات ہیں ان تمام نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ ینتدی ورتا دیوانا پترنینتی پترویتا بھوتان ینتہی بھوت اچھے مہا جنور پیماوا، انہوں نے یہ دعوت دی ہے کہ آج بھی رگوید کی کتابوں کے اندر ایک ایشورواد کو آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے گا، یجروید کی کتاب میں آپ ایک ایشورواد کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے گا، ساموید کے اندر ایک ایشورواد کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے گا، دنیا کے ہر گرنتھوں میں ایک ایشورواد کی بات موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کسی کوئی اٹل ہے دنیا کے اندر تمام کے تمام ماننے والے انسانوں میں، نہ تو عیسائی اپنے بات پر اٹل ہے، نہ تو کرسچن اپنی بات پر اٹل ہے، نہ تو بدھزم اپنی بات پر اٹل ہے، نہ تو برادران وطن اپنی بات پر اٹل ہے، اگر کوئی اٹل ہے ایک ایشورواد پر تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اٹل رہنے والا، پختہ ثبوت کے ساتھ یقین ماننے والا، قل هو اللہ احد کی دعوت دینے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینے والا کیول مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی بات پر اٹل نہیں ہے۔ صرف ایک ہی اٹل ہے، کون؟ وہ ہے مسلمان۔ اور مسلمان سب سے پہلی دعوت جو مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ایک مرتبہ ایک پنڈت جی سے سوال پوچھا گیا، میں ٹرین پر سفر کر رہا تھا، میں ریئلی اسٹوری بیان کر رہا ہوں، مراد آباد کی سرزمین پر جا رہا تھا، تو اس وقت میں نے جب رگوید کے چند شلوک اور چند منتر ان کے سامنے بیان کیے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ بھی منتر پڑھ سکتا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ تمہارے منتر کی بات کرتے ہو، تمہارے آدھی گرنتھوں کو میں نے حوالہ کے ساتھ کہا ہے اور میں نے پڑھ چکا ہے، میں نے اس کی کئی گرنتھوں کا حوالہ کیا ہے اور الحمدللہ میں ان کی آدھی کتابوں نہیں بلکہ مکمل کتابوں کی اسٹڈی کرنے والا ہوں اس وقت ابھی کی سرزمین پر۔ تو میں نے کہا سن لیجئے، اگر ایک ایشور بات کی بات کرتے ہیں آپ کی کتابوں میں بکھرا پڑا ہے، وہ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، سب سے پہلی بات تو آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کا برہما سوتر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ برہما سوتر ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا برہما سوتر یہ ہے کہ پہلے مسلمان بننے کے لیے انسان کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اگر آپ کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا اسی طرح مسلمانوں کا جس طرح برہما سوتر ہے اسی طرح آپ کے یہاں بھی ایک برہما سوتر ہے یعنی کلمہ ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کلمہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کلمہ بتاؤں گا لیکن دنیا کے تمام جتنے بھی ریلیجن ہے، کاسٹ ہے، تمام کے ایک بات کلمہ ہے، عیسائی مذہب کا ماننے والا کا بھی کلمہ ہے، برادران وطن کی کتابوں کے بھی حوالے سے ان کا کلمہ موجود ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا بھی کلمہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا کلمہ کون سا ہے؟ میں نے کہا آپ کا کلمہ ہے ایکم برہما دیتے نے ناناستے کنچن ناستے۔ وہ میرا شکل دیکھنے لگا، میں نے کہا شکل دیکھنے کی بات نہیں، یہ میں نے سنسکرت میں پڑھ کر سنایا ہے، لیکن اگر اسی کو ٹرانسلیٹ کر دو ان دا عربک لینگویج، آپ عربک لینگویج کے اندر اگر اسی کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو اس کا معنی نکل کر کے آئے گا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔
کس کا ٹرانسلیٹ کیا میں نے؟ ایکم برہما دیتے ناستے کنچن ناستے کا ٹرانسلیٹ میں نے کس میں کیا؟ عربک لینگویج کے اندر۔ پھر میں نے کہا سنو، اگر عیسائی بھائی موجود ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کا بھی ایک برہما سوتر ہے۔ وہ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ان کا برہما سوتر ہے there is no God but only one، ایک ہی خدا ہے، دوسرا نہیں، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھیا جب آپ یہ کہنے کہ ہر ایک کا برہما سوتر ایک ہی ہے، یعنی مسلمانوں کا بھی برہما سوتر ایک ہے، عیسائیوں کا بھی برہما سوتر ایک ہے، ہندو بھائیوں کا بھی برہما سوتر ایک ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ڈیفرنس کیا ہے؟ میں نے کہا صرف زبان کا ڈیفرنس ہے، لینگویج کا فرق ہے، اور کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ آپ سنسکرت بھاشے کے اندر there is no God but only one، عربک لینگویج کے اندر ہمارے عیسائی بھائی پڑھتے ہیں، اور ایکم برہما دیتے ناناستے کنچن ناستے آپ پڑھتے ہیں سنسکرت لینگویج کے اندر، اور ہم پڑھتے ہیں عربک لینگویج کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ واقعتاً یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ رگ وید پڑھنے کا تو ادھیکار صرف پنڈتوں کو ہے، برہمنوں کو ہے۔ میں نے کہا کہ سن لیجئے، قرآن ہی ایک ایسی پوتر کتاب ہے جو الحمدللہ چاہے وہ منصوری ہو، چاہے وہ کسی بھی شیخ سے برادر سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے انصاری ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو قرآن پڑھنے کا ادھیکار ہوتا ہے۔ لیکن میں مانتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، رگ وید، یجروید، ساموید، اتھر وید، یہ تمام کے تمام کتابیں آپ کے یہاں جو پڑھی جاتی ہے صرف برہمن ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ شودر اگر اس کتاب کو پڑھے تو ان کی زبان کاٹ دی جائے گی، ان کے آنکھ نوچ لیے جائیں گے، ان کی زبانیں کھینچ لی جائے گی، ان کو پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے کہاں تک مطالعہ کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ آپ کی گرنتھیں مکمل ہونے والی ہے، چاہے بھوشیہ پران ہو، کلکی پران ہو، متسیہ پران ہو، گروڑ پران ہو، رگ وید ہو، یجروید ہو، ساموید ہو، اتھر وید ہو۔ انہوں نے کہا، پھر مجھ سے سوال کیا آگے انہوں نے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ میں نے دنیا کا مہان انسان، مہا شکتیشالی انسان تھے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے ایک سوال اور پوچھا وہاں پر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آئے ہوئے 1450 سال تقریباً گزر گئے ہیں، تو جناب محمد رسول اللہ کو آئے ہوئے 1450 سال گزر گئے، تو جناب محمد رسول اللہ کو 1450 سال ہوئے، تو اسلام کو آئے ہوئے 1450 سال گزر گئے، تو پھر سناتن مذہب ہمارا پرانا ہے، آپ کا جو اسلام مذہب ہے نیو ریلیجن ان دا ارتھ، اسلام یعنی اسلام از دا نیو ریلیجن ان دا ارتھ، یعنی زمین پر اگر کوئی نیا مذہب ہے، نیا ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا سن لیجئے جناب عالی، اسلام بہت پرانا مذہب ہے، قدیم مذہب ہے۔ تو وہ کہنے لگے کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ کو آئے ہوئے 1450 سال ہو گئے، تو پھر آپ پرانا کیسے کہہ رہے؟ میں نے کہا سب سے پرانا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ وہ کہنے لگے کس اعتبار سے؟ کیا آپ کے پروف ہے؟ کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ یو ہیو ایویڈنس، آپ کے پاس کون سے پروف موجود ہے؟ میں نے کہا سن لیجئے ایک بات، اگر آپ ایویڈنس لینا چاہتے ہیں ان فور اسلام، اسلام کے بارے میں، تو آپ کو ایویڈنس معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے پرانا مذہب اسلام ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ یہی سوال جھوا پلاسی کی سرزمین پر وہاں کے بڑے بڑے جلسے کے اندر بیٹھے والے ہندو بھائیوں نے ہم سے کیا تھا، اور وہاں پر یہ بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ اوم اور اللہ میں کیا ڈیفرنس ہے، پھر میں نے وہاں پر یہ بھی جواب دیا تھا۔ تو میں نے کہا اسلام سب سے اولڈ مذہب ہے۔ وہ کہنے لگے کس اعتبار سے؟ میں نے کہا یہ بات سمجھتے جائیے گا، اس لیے کہ آپ آج اپنے آپ کو ہندو کہنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آج جتنے بھی ہندوستان میں رہنے والے برادران وطن ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے بلکہ اپنے آپ کو سناتنی کہتے ہیں۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ ہندو کا ورڈ کہاں سے آیا ہے یہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہندو کا لفظ جو یوز کیا گیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، یہ ایک سندھ کے لفظ سے لیا گیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اکنو برہما وید ویاس از آمد برائے ہند، یعنی آمد کی سرزمین سے برہما جی جس وقت فرانس کی سرزمین پر گئے تھے، فارس کی سرزمین پر گئے تھے، وہاں لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ برہما جی کون ہے؟ وید ویاس جی، ان کی شخصیت بہت بڑی تھی، انہوں نے 18 پران کی تخلیق کی تھی، بھوشیہ پران، گڑکی پران، کلو پران، متسیہ پران، ان تمام 18 پرانوں کو لکھنے والا کا
नाम ब्रह्म वेद व्यास जी नाम है। जिस वक्त ये फारस की सरजमीन पर गए तो फारस की सरजमीन पर लोगों ने इनका इस्तकबाल किया था और वहां पर उन्होंने ये कहा था अज हिंद आमद, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन से वेद व्यास जी आए हैं जो 18 कुरान के बहुत तख्लीककार हैं, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े मुसन्निफ माने जाते हैं। गोया के शातिर नामी किताब के अंदर लफ्ज़ हिंदू का यूज किया गया है, वरना हिंदू शब्द दुनिया की किसी ग्रंथों में नहीं है। अगर मेरे हिंदू भाई देखना चाहे तो मैं इस बात में दावे के साथ कह सकता हूँ और मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ कहता हूँ, आप कहीं पर भी इस लफ्ज के अंदर बुला सकते हैं, कहीं पर भी हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर लफ्ज हिंदू नहीं लिखा हुआ, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो वो कहने लगे कैसे हिंदू नहीं लिखा हुआ है। अब बात आ जाती है कि वो हिंदू नहीं कहते अपने आप को, बल्कि यूं कहते हैं कि आई एम सनातनी, कि मैं सनातनी हूँ। जैसे हम कहते हैं कि आई एम ऑफ रिलीजन इस्लाम, कि मेरा अगर कोई रिलीजन है, माई रिलीजन इज इस्लाम, कि मेरा अगर कोई रिलीजन है, मेरा मजहब है तो इस्लाम है, इसके अलावा कोई दूसरा मजहब नहीं है। तो हमारे बिरादरान वतन कहते हैं माई ऑफ रिलीजन इज सनातन, यानी मेरा मजहब अगर कोई है तो सनातनी है। पहले हिंदू कहते थे, लेकिन अब हिंदू शब्द कहना उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि उनके यहाँ उनकी किताबों में कहीं पर ये बात नहीं लिखी हुई है कि लफ्ज हिंदू के नाम से पुकारा जाता हो, या कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि हिंदू लफ्ज उनकी किताबों में आया हुआ हो। अगर आया हुआ है सिर्फ तो वो सनातन का लफ्ज आया हुआ है। अब बात यहाँ पर आ जाती है, मैंने डॉक्टर साहब से कहा सुनिए जनाब आली, आपकी जहां तक बात रह जाती है, आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन आपको सनातन का मीनिंग पता होना चाहिए। वो कहने लगे सनातन का मीनिंग क्या है? मैंने कहा सनातन का मीनिंग ये है जो कि अज़ल से, जो कि शुरुआती दौर से चला हुआ आ रहा हो, अज इब्तिदा यानी शुरू ही से चला हुआ आ रहा हो, उस मजहब को बोला जाता है सनातन। मैंने कहा दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में मैं जीत गया। वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा मैं इस बात में हीरो इसलिए मानता हूँ इसलिए कि आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर पैदा किया। पैदा करने के बाद आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कौम थे, आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को रब ने इस्लामी सल्तनत देकर के अता फरमाया था, दुनिया के अंदर मुसलमान बना करके रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर भेजा था। गोया के दुनिया के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए